لیکن کسی دیوبندی کو، کسی بریلوی کو اور کسی دوسرے مسلک والے کو اس زہریلی کتاب کے جواب کی توفیق نہیں ملی۔ اس کتاب کے جو زہر اگل رہی تھی، اس کتاب کے جواب کا موقع اسی کو ملا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کام اسی سے لیا جس پر دنیا کفر کے فتوے لگا رہی تھی۔ مناظر اسلام ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جواب لکھ کر دیا مقدس رسول کے نام سے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا اور یہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ ایک بار رنگیلے رسول کا رائٹر لاہور کی سرزمین پر کچھ پھل فروٹ خرید رہا تھا، ایک دکان پر بیٹھا ہوا، جب پاکستان کا یہ شہر نہیں تھا بلکہ یہ انڈیا ہی کا ایک شہر تھا لاہور۔ ایک نوجوان سے کسی لڑکے نے کہہ دیا کہ یہ جو شخص پھل خرید رہا ہے اسی نے رنگیلا رسول لکھا ہے، رنگیلا رسول کتاب اسی نے لکھی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم صحیح بتلا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ آگے بڑھا، پھل والے کی دکان پہ پہنچا، پھل والے سے کہا، اس لڑکے کا نام نعیم ہے، کہا کہ پھل کس حساب کے ہیں، کیسے دے رہے ہو، قیمت کیا ہے، ذرا چکھ کے دیکھوں، ذرا چھری لے کے آئیے، چھری لائیے۔ اس نے چھری لے کر پھل تو کاٹا نہیں، لیکن عین اسی موقع پر جو پھل خرید رہا تھا اس کے پیٹ میں اس نے چاقوؤں سے کئی وار کر کے اس کو وہیں ٹھنڈا کر دیا، مار ڈالا۔ جس نے مارا، یہ بتانا میرا مقصد ہے، یہ وہ شخص، وہ لڑکا ہے جس نے جمعہ تو چھوڑو عید اور بقرعید کی نماز بھی کبھی نہیں پڑھی تھی۔ یہ وہ لڑکا تھا جس نے کسی کی جنازے کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی تھی، لیکن جب اس کو یہ پتا چلا کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس نے انگلی اٹھائی ہے، کچوکے لگائے ہیں، زہر اگلا ہے، وہیں پر اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ برٹش گورنمنٹ تھی، گرفتار ہو گیا، فیصلہ بھی سنایا گیا۔ اس لڑکے کے باپ نہیں تھا، ماں نہیں تھی، اس نے جرم قبول کر لیا۔ اس کی بیوی اپنی گود میں چھوٹا سا بچہ لے کر آئی، جج کے سامنے کہنے لگی، جج صاحب آپ نے میرے شوہر کو جیل میں بند کر دیا، میرا بھی باپ نہیں، میری بھی ماں نہیں، یہ معصوم بچہ اسی کی اولاد ہے، اب اس کی پرورش کون کرے گا، میری دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ نہ جانے اس برٹش جج کو کون سا رحم آ گیا، اس نے رات کی تاریکی میں اس لڑکے سے ملاقات کا پروگرام بنایا اور رات میں ملنے آیا اور کہنے لگا کہ منگل کے دن میں تمہاری ڈیٹ رکھ دیتا ہوں، تم کورٹ کے اندر آنا، کٹ گھرے میں کھڑے ہونا اور صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، تم اتنا سا جھوٹ بول دینا، بقیہ سارا کام میں سنبھال لوں گا، تمہارے بچے کی معصومیت، تمہاری بیوی کی تنہائی مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جیل سے چھڑاؤں۔ اس وقت وہ خوش ہو گیا، منگل کا دن بھی آ گیا، کورٹ کی تاریخ پر یہ حاضر بھی ہوا، کٹ گھرے میں کھڑا بھی ہو گیا، سامنے بیوی اس چھوٹے سے معصوم بچے کو لے کر حاضر بھی ہو جاتی ہے، لیکن نہ جانے کورٹ میں کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر اس کے دل میں کیا بات آئی۔ جج نے پوچھا یہ قتل تم نے کیا یا نہیں کیا، لوگوں نے تمہارا نام پیش کیا ہے، نعیم صاحب بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو اپنی صفائی میں؟ اور اس نعیم کا جواب یہ ہوا، جج صاحب میں نے بہت غور و فکر کیا، آپ کے سمجھانے پر بھی میں نے بہت اپنے دل کو سمجھایا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اس کٹ گھرے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میری بیوی میرے سامنے، میں جانتا ہوں کہ مجھے اس جرم کی سزا سزائے موت ملے گی، پھانسی کی سزا ہوگی، لیکن جج صاحب میں کیا کروں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ہی تو ایک نیک کام کیا ہے،
میری پوری زندگی گناہوں میں لت پت ہے، میری پوری زندگی نمازوں سے روزوں سے خالی ہے۔ میں نے اپنے دل کو بہت سمجھایا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شاید یہی ایک نیک کام جو میں نے پہلی مرتبہ کیا کہ نبی اکرم کے گستاخ کو، نبی اکرم کو گالی دینے والے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شاید اللہ کی نظر میں میرا یہی عمل محبوب اور وہ مجھے اسی عمل کے بدلے میں مجھے بخش دے، مجھے جنت عطا فرما دے۔ جج صاحب میں قائم ہوں اپنے فیصلے پر، قائم ہوں اپنے جواب کے اوپر، یہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ استقامت مجھے بتانا مقصد تھی۔ جب اس کے سامنے دنیا و ما فیہا ہیچ ہو جائے اور اس کی نظریں جنت الفردوس کی اوپر پڑ جائیں، یا وہ کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر بھی جنت کی مہک اس کی ناک تک پہنچنے لگے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کون سی سزا ملے گی، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میری حالت کیا ہوگی۔ بیوی کھڑی ہو گئی، کہتی ہے کہ جج صاحب نے جو تم سے کہا تم اس پر بھی نہیں سمجھے، اب میرا کیا ہوگا؟ تم نے اپنے جرم کو قبول کر لیا۔ اور اس لڑکے کا جواب سنو، کہتا ہے بیوی اس بچے کو میری نگاہوں سے دور کر دو، بیٹے کی محبت کہیں مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور نہ کر دے، لے جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ اور آخرکار متعینہ تاریخ پر اس لڑکے کو سزائے موت دے دی گئی، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا۔ خوشی خوشی اس نے قتل ہو جانا گوارا کر لیا۔ صرف ایک بار اس نے، غور کیجئے، ایک بار اس نے ایک نیک کام کیا اور وہ ایسا اس کے دل کے اندر بیٹھا۔ اس واقعے کو ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق اور ثقہ انسان بیان کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ استقامت کیا ہوتی ہے۔ بہت آسان ہے کہہ دینا ہم مسلمان ہیں، بہت آسان ہے کہہ دینا کیا نام ہے محمد اسلم، محمد اکرم، قربانی کیا دی؟ کچھ نہیں، بہت آسان ہے۔ غور کیجئے، عبداللہ ذوالبجادین جس کا پرانا نام عبدالعزیٰ ہے، اپنے چچا کی غلامی کر رہا ہے، بھیڑوں بکریوں کو اسی مکے کی جنگلوں میں چرا رہا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی محبوب مشغلہ بھیڑوں بکریوں کی چرانے کا تھا، یہ بھی چراتے تھے اور قرآن گنگناتے تھے، قرآن کی تلاوت کی آواز ان کی زبان پر رہتی تھی۔ چلتے پھرتے صحابہ کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آواز عبدالعزیٰ کے کانوں میں پڑی اور قرآن نے اس کے دل میں اپنا گھر بنا لیا۔ ایک دن آیا کہ مکے ہی کی انہی جنگلوں میں انہی صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ مدینہ میں جناب محمد رسول اللہ ہے، مدینہ تک جانے کی طلب اس کی لگی ہوئی ہے کہ چلو کسی طریقے سے اللہ کے نبی سے ملاقات کی جائے۔ اپنے چچا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے چچا جان مجھے مدینہ جانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں۔ کہا بھتیجے تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، تم ہوش و حواس میں سنو کہ میں جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں۔ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کہا اپنے چچا کے سامنے۔ تمہارے سر کے اوپر جو عمامہ بندھا ہوا ہے یہ کس نے دیا؟ عبدالعزیٰ جواب دیتا کہ آپ نے دیا۔ پیروں میں جو جوتے پہنے ہو یہ کس نے دیے؟ کہا یہ آپ نے دیے۔ تمہارے جسم کے اوپر جو قمیض پڑی ہوئی ہے لمبی یہ کس نے دی؟ کہا یہ بھی آپ ہی نے دی۔ یہ لنگی جو باندھے ہو یہ کس نے دی؟ کہا آپ ہی نے دی۔ کہا پھر سمجھ لو اگر محمد کے رب کو نہیں چھوڑتے ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گی، چھین لی جائیں گی، تم سے واپس لے لی جائیں گی۔ اس نے کہا چچا جان تمہاری مرضی ہے لیکن اسلام ایک منٹ کے لیے بھی میرے دل سے نہیں نکلے گا۔ کہا ٹھیک ہے پھر امامہ اتارو۔ اس نے اس سر کے امامے کو اتارا اور اس کے منہ پہ مار دیا۔ کہا جوتے بھی اتارو، جوتے بھی پھینک دیے۔ اس کے بعد کہا یہ لمبی قمیض جو تمہارے جسم پہ پڑی ہے یہ میں نے دی، اس کو بھی اتارو۔ اس نے اس کو بھی اتار دیا۔ کہا آپ سوچ لو آخری کپڑا تمہارے جسم پر بچا ہے
تھوڑی دیر کے بعد جب یہ چھین لیا جائے گا تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے کوئی بھیڑ و بکری، جیسے کوئی جانور برانا۔ اس نے اپنے لنگی پہ نظر ڈالی، کہتا ہے کہ چچا جان اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں گھر پہ چلا جاؤں، اپنی ماں سے کوئی کپڑا لے لوں، آپ کا کپڑا واپس کر دیتا ہوں، میں اس کپڑے میں ہی مدینے چلا جاؤں گا۔ چچا کا جواب سنو، بھتیجے اتنی دیر کے لیے تو محمد کے رب کو گالی دے دے، محمد کو گالی دے دے، محمد کو اور محمد کے رب کو چھوڑ دے، جا اتنی اجازت میں تجھے دیتا ہوں۔ چچا جان گھر جاتے ہوئے راستے میں کہیں موت آ گئی تو حالت کفر میں مروں گا، مجھ سے ایمان نہ چھینو، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں کپڑا لا کے تمہارا کپڑا واپس کر دوں گا۔ کہا بالکل نہیں، بتاؤ اتنی دیر کے لیے محمد کے رب کا انکار کرتے ہو یا نہیں؟ جواب دیا بالکل نہیں۔ کہا پھر یہ لنگی بھی اتار دو۔ خصائص دیکھیے علامہ سیوطی کی تذکرۃ الحفاظ دیکھیے، علامہ شمس الدین ذہبی کی زاد المعاد دیکھیے، علامہ ابن قیم کی طبقات دیکھیے، ابن سعد کی، اس نے پوری لنگی اتاری اور لنگی کو اتار کر اس نے اپنے چچا کے منہ پہ مار دیا۔ خود ایسا ہو گیا جو حدیث کے الفاظ ہے، کما ولدت امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ برہنہ اور نکل گیا گھر سے باہر، یہ کہتا ہوا کہ اب میں تیری غلامی سے آزاد ہوں، میں تیری غلامی سے آزاد ہوں، سب کچھ تو نے چھین لیا، اب میں تیرا غلام نہیں۔ گھر سے باہر نکلا، راستے میں لوگوں کی نظریں اس کے اوپر پڑیں، او عبدالعزیٰ یہ تیرا حال کس نے کیا، یہ کیا بنا لیا؟ اور عبدالعزیٰ یہ نہیں بتا رہا ہے کہ میرا حال میرے چچا نے کیا ہے، عبدالعزیٰ اس حال میں کہہ رہا انا مومن الان، انا مومن الان، میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں، اب میں مسلمان ہوں، اب میں مومن ہوں۔ غور کرو، ساری چیزوں کی قربانی دے دی، تب کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں۔ ہم نے ایمان کے لیے کون سی قربانیاں دی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم پکے سچے مسلمان ہیں۔ ایمان نام قربانیاں دینے کا، ایمان نام یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھاٹ کریں، عیش کریں، سب کچھ کریں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی کہتے رہیں۔ اس نے کہا نا مومن الان، میں مومن ہوں۔ اسی حال میں گھر گیا، دستک دی، ماں نے کہا کون؟ جواب دیا تیرا بیٹا۔ ماں بھاگتی ہوئی آئی، دروازہ کھولتی ہے، سامنے برہنہ بیٹے کو دیکھتی ہے، سر آنکھیں چھپا لیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے تیرا حال یہ کس نے کیا؟ کہا تیرے دیور نے کیا، چچا نے کیا۔ کہا کیوں کیا؟ کہا میں جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ کے پاس۔ ماں نے جو سنا کہ میرا بیٹا بھی بددین ہو گیا ہے، میرا بیٹا محمد اور محمد کے رب پر ایمان لے آیا، دروازہ بند کر کے کہتی ہے کہ تیرے لیے میرے گھر کے بھی دروازے بند، کوئی حصہ نہیں، زمین سے، پراپرٹی سے، جائیداد سے، گھر سے کوئی حصہ نہیں، جا۔ ماں میں حصہ لینے نہیں آیا، میرے اور بھائی ہیں ان کو مبارک ہو، تو انہی کو دے دینا، مجھے صرف ایک کپڑا دے دے تاکہ میں اپنے سطر کو چھپا سکوں۔ کمبل لے آئی، اوپر سے کمبل پھینک دیتی ہے کہ جا یہ لے اور نکل جا میرے گھر سے، چہرہ مت دکھلانا۔ اس نے اسی کمبل کو دو کر لیے، پھاڑ دیا بیچ سے، آدھا باندھ لیا، آدھا اس نے اوڑھ لیا، چل دیتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو جو اوپر کا کمبل جو آدھا اس کے کاندھے پر پڑا ہوتا تھا اسی کو بچھا لیتا تھا، اسی پر سو جاتا تھا، اڑتا تھا، اسی کو کاندھے پہ ڈال کے چل دیتا تھا، دھیرے دھیرے پیادہ چل دیتا ہے۔ اور جب مدینہ پہنچتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر فجر کی نماز کے بعد اس کی اوپر پڑتی ہے۔ پوچھا عبدالعزیٰ تم کیسے آئے ہو؟ جواب دیا ایمان لے آیا ہوں، آپ کو مان لیا ہے، آپ کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تو آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ اس نے اپنی داستان سنائی، چچا نے یہ چھینا وہ چھینا، ماں نے گھر سے بے دخل کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی جواب دیا، چچا نے سب کچھ چھینا، ماں نے گھر و جائیداد و زمین سے بے دخل کر دیا، اور تم نے اپنا ایمان بچا لیا، ایمان بچ گیا، ساری چیزیں لٹ گئیں، تو آئے عبداللہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں نبٹ گئے ہو۔
جاؤ یہیں بیٹھو، یہیں رہو، یہیں پڑھو۔ اب وہ قرآن سیکھنے لگے۔ ایک دن قرآن کی تلاوت زور سے کر رہے ہیں، حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے ڈانٹتے ہوئے، عبداللہ اتنی زور سے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ حجرہ عائشہ سے محمد رسول اللہ کی آواز آئی، آئے عمر، عبداللہ جس طرح بھی قرآن پڑھنے دو، اس کو بالکل نہ روکو، یہ تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلا آیا۔ ایک دن ہوا کہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ عبداللہ ذوالبجادین کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اس جنگ میں کافروں کو مارتا ہوا میں بھی شہید ہو جاؤں۔ آپ نے مسکرا کر اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھا لیا۔ مسند احمد کے الفاظ یہی ہیں، زاد المعاد کے الفاظ یہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، غور کرو کہ اس کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے نظریں آسمان پہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو میں کافروں کے اوپر حرام کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی میں تو شہادت کی تمنا کر رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پر حرام کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اب تم کسی بھی موت مرو گے، شہید ہی کہلاؤ گی۔ لے کے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ بھی جا رہے ہیں۔ ایک قافلہ آگے جا چکا ہے، جو قافلہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عبداللہ ذوالبجادین ہیں۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے، بیابان جنگل۔ اس جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کو بخار آ جاتا ہے۔ بخار نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ وہی بخار ان کے انتقال کا، ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اور اسی بخار میں عبداللہ ذوالبجادین اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی جنگل کے اندر ان کو دفن کی تیاری کرو۔ ان کو دفنایا جا رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ کے نبی قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اس لاش کو اٹھا کر اللہ کے نبی کو دے رہے ہیں۔ حضرت بلال چراغ جلا رہے ہیں، لالٹین جلائے ہوئے ہیں، روشنی دکھلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود بوڑھے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ جیسی حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی عبداللہ ذوالبجادین کے جسم کو اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دیا تو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ہاتھ سے، اور نبی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن نبی کی زبان سے جو جملے نکلے، سیرت النبی میں علامہ ابن ہشام نے اس کو بھی اس انداز میں نقل کیا کہ اللہ کے نبی نے تیز آواز میں حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ادبن الی اخیکما، ادبن الی اخیکما، اپنے بھائی کو ادب سے، احترام سے میرے ہاتھ میں دو۔ قبر میں اتار دیا، مٹی دے دی گئی۔ اس کے بعد میں جو الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جو الفاظ کہے تھے، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیا الفاظ کہے؟ نظر آسمان پہ ڈالیوں، قبر والے کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ، عبداللہ ذوالبجادین جب میری مسجد میں آیا تو میں اس سے خوش تھا، جب یہ رہنا شروع کیا تو میں اس سے خوش تھا، اے اللہ جب تک یہ میری مسجد میں رہا میں اس سے خوش تھا، جب یہ جہاد کے لیے میرے ساتھ نکلا تب بھی میں اس سے خوش تھا، جب اس کو جنگل میں بخار آیا تب بھی میں اس سے خوش تھا، جب اس کا انتقال ہوا تب بھی میں اس سے خوش تھا، جب میں نے اس کو قبر میں اتارا تب بھی میں اس سے خوش تھا، جب میں مٹی دے رہا تھا تب بھی میں اس سے خوش تھا، اور مٹی دے کر جب فارغ ہوا اور بالکل پوری طریقے سے فارغ ہو گیا ہوں تو اے اللہ اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا، اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کا بھی نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن مسعود اس قبر کے اوپر لیٹ گئے اور کہنے لگے، اے عبداللہ ذوالبجادین، کاش یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی، کاش یہ تیری جگہ پر میں ہوتا، اور نبی اکرم کے الفاظ تیرے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کا نام ہے استقامت۔ جس کے اندر ایمان کا نشہ آ جائے تو پراپرٹی نہیں دیکھتا، وہ زمین نہیں دیکھتا، وہ جائیداد نہیں دیکھتا، بلکہ ایمان کا نشہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سارے کپڑے اتار کر برہنہ بھی کر لیتا ہے، اور لوگ جب کہتے ہیں برہنہ ہے تو، ننگا ہے تو، اور وہ یہ جواب دیتا ہے کہ اب میں پکا سچا مومن ہوں۔ یہ ایمان کی چاشنی ہے میرے بھائیوں۔ بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان اور مصیبتیں اس ایمان کو نہیں ہلا سکتی ہیں۔
اس ایمان کو، اور یہی ایمان کا طالب ہے، طلب جو ہے اسلام اسی ایمان کو چاہتا ہے، اسلام یہی مطالبہ کرتا ہے، وہی چیز، وہی استقامت ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر ڈٹے رہے، پھر اسی کے اوپر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، غور کرو بشارت دیکھیے، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تمہارے لیے خوشخبری اس پیراڈائز کی جس کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی اس حال میں جو قائم رہا اور اس میں بڑی سے بڑی مصیبتیں آئیں اور اس نے صرف یہی کہا کہ اللہ ہی کے اوپر اس کا ایمان رہا اور اسی پر اس کو قتل بھی کر دیا جائے، تو اس سے فرشتے یہی کہتے ہیں کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا ٹھکانہ تو وہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جنت کا۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ نظر ڈالیں، وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب اسلام لاتے ہیں، اللہ کو پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو سخت ریت پر لٹایا جاتا ہے، بلکہ خصائص میں علامہ سیوطی یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور اس وقت تک آگ کے انگاروں پر لیٹے رہتے تھے جب تک کہ آگ کے انگارے خود ہی بجھ کر کوئلہ نہ ہو جائیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کو انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کے دکھلائی تو حضرت عمر فاروق اٹھ گئے، اور ان کی پیٹھ جو سونے کی طرح چمک رہی تھی اور سفید داغ پڑ چکے تھے جل جانے کی وجہ سے، حضرت عمر فاروق نے اس پیٹھ پر اس جلے ہوئے حصے کا بوسہ لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق بھی بلال کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جس کو اللہ کے رسول نے سردار کہا ہو میں اس کو سردار کیوں نہ مانوں۔ میرے بھائیوں یہ حال تھا۔ غور کیجئے، اسلام کے اندر کالے گورے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ جب امام کائنات جب جنت و جہنم کا معائنہ کر کے واپس آئے اور مسجد کے اندر خطبہ دے رہے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا، بلال تم ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز، تمہارے جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول بظاہر تو کوئی عمل نہیں ہے، جتنا اور